مسلمانوں پر ہے زمانہ برا مسلط، حلال بے قیمت، حرام پیش بقیمت۔ قرآن سناؤ تو کرتے ہیں کان بند، شیطان کے چیلوں کی ہوئی قوت بلند۔ میخ نوشی اور گناہ ہر سو پھیل گئے، فسادیوں کو جاہل جھک جھک کر سلام کریں۔ چاہے کوئی بھی تباہی کی بات سنائے، چاہے اس کے الفاظ ہوں مشہور بطور حجت۔ طلباء اور اساتذہ بھی ہیں باہم دست غریباں، اولاد ماں باپ کو عزت دینے سے قاصر ہے۔ فقیر بھی مسکینی کے ہاتھوں مجبور ہے، دلوں پر چھائیے ایک ہیبت بھرپور۔ مسلمانوں پر ہے زمانہ برا مسلط، حلال بے قیمت، حرام بیش قیمت۔ قرآن سناؤ تو کرتے ہیں کان بند، شیطان کے چیلوں کی ہوئی قوت بلند۔ مسلمانوں کی موجودہ حالت زار کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں دین کی اہمیت کم ہو چکی ہے، حلال چیزوں کی قدر نہیں رہی اور حرام چیزیں عام ہو گئی ہیں۔ قرآن کے پیغام کو سننے کے بجائے لوگ اس سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہیں۔ شیطان کے پیروکار اور برائی کے علم بردار معاشرے میں طاقتور ہو چکے ہیں۔ میخ نوشی اور گناہ ہر سو پھیل گئے، فسادیوں کو جاہل جھک جھک کر سلام کریں۔ چاہے کوئی بھی تباہی کی بات سنائے، چاہے اس کے الفاظ ہوں مشہور بطور حجت۔ معاشرتی برائیوں اور بگاڑ کو بیان کیا گیا ہے۔ شراب نوشی اور گناہوں کا چلن عام ہے، فساد پھیلانے والوں کو عزت دی جاتی ہے اور لوگ تباہ کن نظریات کو حجت کے طور پر قبول کرتے ہیں، چاہے وہ اخلاقی یا سماجی طور پر کتنے ہی نقصان دہ کیوں نہ ہوں۔ طلباء اور اساتذہ بھی ہیں باہم دست و گریباں، اولاد ماں باپ کو عزت دینے سے قاصر ہے۔ فقیر بھی مسکینی کے ہاتھوں مجبور ہے، دلوں پر چھائی ہے ایک ہیبت بھرپور۔ معاشرتی تعلقات کی بگاڑ کی عکاسی کرتا ہے۔ استاد اور شاگرد کے درمیان احترام ختم ہو چکا ہے اور والدین اپنی اولاد سے عزت کے مستحق نہیں سمجھے جاتے۔ غربت اور مسکینی کی شدت نے معاشرے کے کمزور طبقات کو مزید بے بس کر دیا ہے اور لوگوں کے دل خوف اور مایوس سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ شاعری ایک گہری سماجی تنقید ہے جو مسلمانوں کی روحانی اور اخلاقی زوال کی نشاندہی کرتی ہے۔ شاعر نے نہایت خوبصورتی سے معاشرتی برائیوں کو اجاگر کیا ہے اور سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ ان مسائل کا حل کیا ہو سکتا ہے۔